چابی والے کھلونے، یہ اشاروں پہ ناچتے ہیں، پیسہ مک جاتا ہے تو یہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، جب ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں تو دھرنا دے دیتے ہیں، جب ان کے کیسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ روڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے بولتے رہتے ہیں۔ اس طبقے کے خلاف آصف جٹ ہیں گجرات سے، کہتے ہیں کہ آج کل تحریک لبیک پاکستان کا مارچ جاری ہے، جس کے متعلق اکثر لوگوں کو کہتے سنا گیا ہے کہ یہ فوجی چابی والا لانگ مارچ ہے، اور کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اتنا طویل مارچ، اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کون سی قوتیں اتنے طویل لانگ مارچ کو جو ہے وہ منظم کر رہی ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا۔ یہ شاید وہی دور آ گیا ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص سر پہ ٹوپی رکھ لے تو اسے طنز کیا جاتا ہے، چہرے پہ داڑھی سجا لے تو اسے تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بیچارہ نماز پڑھنے مسجد چلا جائے تو کہتے ہیں بڑا صوفی ہو گئے ہیں، بڑا ملا ہو گئے ہیں، خیر ہے چھریاں لگتا ہے تیز کیتی ہوئی نے۔ تو یہ وہی دور آ گیا ہے کہ جس میں داڑھی شریف رکھنا، سر پہ تاج سجانا اور نماز کے لیے مسجد جانا بھی لوگوں کے طعن و تشنیع سے نہیں بچا ہوا۔ اب ایک بندہ وہ ہے کہ جو ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، چہرے پہ داڑھی سجا لیتا ہے، سر پہ ٹوپی پہن لیتا ہے، مسجد سے تعلق قائم کر لیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، اس کے باوجود لوگ اسے طرح طرح کے طعنے مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ذہنی تکلیف دیتے ہیں، پریشانی کا شکار کر دیتے ہیں۔ ایک شخص یہ ہے، اور اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے کہ جس نے داڑھی بھی رکھی ہے، پگڑی بھی باندھی ہے اور مسجد سے تعلق بھی ہے، اور پھر وہ طاقتور قوتوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، اس ملک میں 75 سال ہو گئے ہیں قرآن کا نظام نافذ نہیں ہوا، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن کا نظام نافذ کیا جائے۔ تو بتائیں، جو معاشرہ صرف ہاتھ پہ تسبیح پکڑ کے درود پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، چہرے پہ داڑھی سے جا کے اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والے اور نفل پڑھنے والے، اللہ کے حضور قیام کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، وہ اس بندے کو کیسے معاف کرے گا کہ جو قوانین اسلام کے نفاذ کی بات کرے گا؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ بھی اس دور میں اسلام کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا، وہ طعن و تشنیع کا شکار ہوگا۔ اب چونکہ لوگوں کو جلن اپنی اپنی ہے، کسی کی دال یہاں نہیں گلی تو کسی کی دال یہاں نہیں گلی، کسی کو پالا گیا اور پالنے کے بعد وہ سامنے کھڑا ہو گیا تو پھر اسے رسوا کیا گیا، پھر اس کی پارٹی سے لوگوں کو نکالا گیا، کسی کو جو ہے وہ زبردستی دبکا کے کئی سالوں سے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو تھوڑا تھوڑا دیا بھی جا رہا ہے اور رسوا بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے جو ملازم ہیں وہ ان سے پریشان رہتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ملازم ذہنی طور پہ آپ سے تنگ بھی رہتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتے، یہ کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے کہ آپ کے ملازم آپ کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ یہ کہ میں اتنا بھوکا نہیں رہنے دیتا کہ یہ بھاگ جائیں اور اتنا رجنے بھی نہیں دیتا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ بس میں بہت کچھ اشارے میں کہہ گیا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ گیا اور میرے عزیزوں کو۔ تو سارے طبقات وہ ہیں کہ جن کے زبان پہ اور جن کے حلق میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے، گویا وہ اس سسٹم کا حصہ بھی رہتے ہیں اور اس کے بینیفیشری بھی رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ان کو رگڑا بھی لگا دیا جاتا ہے، تو نتیجے میں وہ بعض اوقات شور و غل کرتے اور آہ و بکا کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ جو دیندار طبقہ ہے، یہ تو محض نہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے، نہ اس سسٹم سے ان کو کوئی مفاد حاصل کرنا ہے، وہ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، نظام اسلام کی بات کرتے ہیں، عدل فاروقی کی بات کرتے ہیں، صداقت صدیقی کی بات کرتے ہیں، وہ تو شجاعت مولا علی اور سخاوت عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، وہ تو نظام مصطفیٰ اور سرکار کے عطا کردہ دین کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں جن کے منہ میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ خوراک ڈال دی جاتی ہے اور پھر دوسری جہت میں ان کو تھوڑا بہت پینجا بھی لگایا جاتا ہے، یہ دونوں طبقے پھر یہ بولتے رہتے ہیں اس طبقے کے خلاف کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ پگڑی رکھی ہے اور وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، نظام اسلام کی بات کر رہا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ آئینہ جیسا انسان کا چہرہ ہوتا ہے ویسا ہی دکھاتا ہے، تو چونکہ لوگ خود جو ہیں وہ چابی والے کھلونے ہیں اور ان کی جماعتیں، اب تو یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ بنائی کیسے جاتی ہیں پھر توڑی کیسے جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا 3 بار وزیر اعظم رہنے والے محترم میاں نواز شریف صاحب، ان پہ جب شکنجہ ٹائٹ کیا گیا تو سارے ایم این اے چھوڑ گئے، ان کے 19 ٹوٹل ایم این اے پورے پاکستان میں ان کے رہ گئے، گویا ان کو توڑا گیا پھر بنایا گیا۔
ابھی حال ہی میں ایک اور کو توڑا جا رہا ہے جن کا نام محترم عمران خان ہے. ماضی میں ان کو بنایا گیا بڑے شد و مد کے ساتھ, آج ان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت سبق سکھایا جا رہا ہے. تو بہرحال چونکہ یہ سارے کے سارے طبقات اس جمہوری نظام کے بینیفیشری ہیں, اس وجہ سے ان کو قرآن کی بات کرنے والا پسند نہیں آتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس غریب کو پڑ جاتے ہیں, وگرنہ کیا کسی نے کسی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہے اور کیا کسی نے کسی کو پیسہ دینا ہے. اس دور میں تو بابا اولاد کما کے والدین کو نہیں دیتی, والدین کے پاس کچھ ہو تو وہ مرتے دم تک اولاد کو کچھ نہیں دیتے. تو یہاں کسی نے کسی کو کیا دینا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو جس کا نام لیتا ہے اس کو وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں. تو چونکہ یہ نام لیوا خدا اور مصطفیٰ کے ہیں تو خدا اور مصطفیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں. بقیہ رہی یہ بات چابی والے کھلونے اور یہ اشاروں پہ ناچتے ہیں, یہ جناب جب پیسہ مک جاتا ہے تو یہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں, جب ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں تو دھرنا دے دیتے ہیں, جب ان کے کیسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ روڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ایسے فضولیات. پرانے بزرگ کہا کرتے تھے جتنے منہ اتنی باتیں. تو بس یہ جتنے منہ اتنی باتیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور عطا کرتے ہیں کہ اس امت کی یہ شان ہے کہ یہ امت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق انتہا درجے کا کرتی ہے. جو بھی قیامت تک حضور کا نام لے گا, لوگ اس کے لیے مال بھی پیش کریں گے, لوگ اس کے لیے وقت بھی پیش کریں گے, لوگ اس کے لیے اپنی اولاد بھی پیش کریں گے. اور اس کی ایک نہیں ہزارہا مثالیں سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آج تک موجود ہیں. اور لکھ لیں میری بات, یہ جذبہ امت میں قیامت تک قائم رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال کرے.